تو وہ بل آپ کے سامنے ہے، اس پہ انتہا جو ہے وہ ظلم سے کام لیا گیا ہے اور ہمارے اوقاف کو تباہ و برباد کرنے کی پوری پلاننگ ہے۔ ایک چیز جو وقف بل کی جو کاپی ہے اس پہ شامل نہیں کی گئی بلکہ انہوں نے چپکے سے اس کو پاس کروا دیا، وہ بہت خطرناک ہے۔ اور وہ وقف بل میں نہ بحث ہوئی پارلیمنٹ میں، نہ گفتگو ہوئی، نہ وقف بل میں پہلے سے وہ شامل تھی۔ وہ چپکے سے انہوں نے 20 ترکمانی میں وہ سفارتی میجورٹی کے ذریعے سے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اے ایس آئی کے زیر نگرانی عمارتیں ہیں مذہبی، یعنی اس کو آثار قدیمہ کہتے ہیں، اس کے قبضے میں جتنی بھی عمارتیں ہیں ان کے سب کو وقف کے ہٹا دیا گیا، سب کو وقف سے ہٹا دیا گیا ہے، کہا جا نہیں رہا ہے، ہٹا دیا گیا ہے، سب کو وقف سے ہٹا دیا گیا ہے۔ درگاہ حضرت عباس وقف سے ہٹا دیا گیا، اس کو کربلا زینت الدولہ اس کو وقف سے ہٹا دیا گیا ہے، کربلا تال کٹورا اس کو وقف سے ہٹا دیا گیا۔ اب یہ وقف نہیں ہے، اب یہ گورنمنٹ کے انڈر میں ہوں گی تمام کربلا ہے، اور یہ درگاہ بات گورنمنٹ کے انڈر میں جائے گی۔ پاس ہو گیا ہے، گورنمنٹ کی مہر لگ چکی ہے، صدر جمہوریہ کی دستخط ہو چکی ہے، گزٹ ہو چکا ہے، ہونے والا نہیں ہے، ہو چکا ہے، ہو چکا ہے۔ کربلا درگاہ حضرت عباس ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس میں کوئی متولی شیعہ نہیں ہوگا۔ کربلا زینت الدولہ اس میں کوئی متولی شیعہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے اور جو عبارتیں تال کٹورا ہے، زینت الدولہ ہے، شب درگاہ حضرت عباس ہے، یہ تمام عبارتیں جو ہے وہ شیعوں کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں، جاری نہیں ہیں، نکل گئی ہیں۔ اور جتنی بھی اور ایک اور کہوں میں کہ دلی میں ہمارے مولانا بخاری کچھ پیو سے تعلق کیا، یہ آپ تو نہیں بول رہے تو پتہ چلا وہ بخار میں مبتلا ہے، ان کا بخار کسی طرح سے اتر ہی نہیں رہا تھا، زیادہ بالکل خاموش رہے بخار کی وجہ سے، وہ بالکل خاموش رہے۔ ان کو بھی شاید پتہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، ان کی جو مسجد ہے وہ بھی وقت سے غائب ہو چکی ہے، دلی کی جامع مسجد، دلی کی جامع مسجد وقت سے خارج ہے۔ اب تو شاید کچھ بخار اترے ہوتا ہے اور کچھ وہ بولنے کو اپنا معاملہ آ گیا ہے، تو یہ دماغ کا خطرناک یہ ہے صورتحال جو بالکل برداشت سے باہر ہے، بالکل برداشت سے باہر۔ پتہ نہیں کیسے ہمارے بزرگ متولی گھروں کے اندر بیٹھے سب برداشت کر رہے ہیں۔ اور قوم کی بے حسی بھی ہے کہ ان کو اب تو مولوی مانتے ہیں اور پھر ان کے پروگرام میں شرکت بھی ہے، ان کے درگاہ حضرت عباس اب ہمارے پاس نہیں ہے، گورنمنٹ کے اختیار میں ہے۔ وہ کربلا تال کٹورا ہمارے اختیار میں اب نہیں ہے، گورنمنٹ کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سے اور جتنی بھی عمارتیں میں سب کو جاتی ہیں تو مین ہیں جو مجھے ذہن میں ہے، اور کتنی ہیں ان سے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، لیکن تمام عمارتیں جو آثار قدیمہ کے انڈر میں ہے وہ سب وقت سے خارج کر دی گئی ہیں، وقت سے ہٹا دی گئی ہیں، اس پر حکومت کا قبضہ ہو چکا ہے۔ اب بھی اگر یہ مولوی خاموش رہے تو اس سے بڑا بے غیرت اور کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بے حیا اور کون ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام اور انشاءاللہ وہ ہم نے کہا کہ جو بھی پروگرام ہوں گے وہ جوائنٹ ہوں گے، خالی شیعہ نہیں بلکہ شیعہ سنی مشترکہ طور پر وہ ہوں گے، لہذا وہاں پر ہم اعلان کر رہے ہیں کہ جو بھی مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے اعلان ہوگا اس میں ہم شرکت کا اعلان کریں گے کہ اگر لکھنؤ میں پروگرام ہوا تو لکھنؤ میں سب لوگ اس میں شامل ہوں گے، دہلی میں ہوا تو وہاں شامل ہوں گے، ہم اسے رابطے میں ہے، جو بھی انشاءاللہ اعلان ہوگا آپ تک پہنچا دیا جائے گا، کیونکہ اکیلے ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے ہندوستان کا پورا ہندوستان گیر معاملہ اس میں تنہا ہم مقابلہ کر سکیں، لہذا ہمیں دوسری مسلک والوں کو کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا اور اس تحریک ان کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا۔ دوسری چیز ہے کہ تقریباً انگریزی لحاظ سے انہدام جد البقی کو 100 سال پورے ہو رہے ہیں، کیونکہ 1925 میں شہادتیں ہوئی تھی اور یہ 2025 ہے، لہذا تو اس سے پہلے پروگرام ہوئے تھے وہ عربی لحاظ سے ہوئے تھے 2 سال پہلے، اب انگریزی لحاظ سے یہ بچے پورے 100 سال ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی کہ ہمارے قوم کے مولوی افضال سماج سے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے، لہذا آج یہ پروگرام ہمارا ہے اور نماز جمعہ کے بعد یہاں کے پر پروگرام احتجاجی پروگرام ہوگا،
اس پہ آپ حضرات ضرور شرکت پائیں، ضرور واجب و لازم ہے شرکت کرنا، کیونکہ وہ روزے ابھی منہدم ہیں اور روزوں کو بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے بڑا فتوے مسلسل شیعوں کے خلاف دیے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا فتویٰ یہ ہے، اس انہدام کو کیا گیا، صاحب شیعہ کو وسیلہ بناتے ہیں دعا میں، قبروں کو وسیلہ بناتے، لہٰذا ہم اس کو ختم ہی کیے دیتے ہیں، ہم اس کو بالکل جڑ سے مٹائی دیے دیتے ہیں، ان کی بنیادی ختم کیے دیتے ہیں۔ تو سب سے بڑا جو ہم پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ شرک کا، وہ ہے کہ ہم وسیلہ بناتے ہیں، لہٰذا یہ مشرک ہے، واجب القتل ہے۔ ایک فتویٰ ابھی میں لکھ کے لایا ہوں جو انٹرنیٹ میں، میں وہاں جو گزارا ہوگا تو وہاں پڑھ کر سناؤں گا آپ کو، یہاں پہ موقع نہیں اس کے سنانے کا، وہ پڑھ کر سناؤں کہ وہاں کے جو مفتی اعظم نے شیعوں کے لیے فتویٰ دیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہونا، وہاں پر ضروری جو میڈیا کے سامنے پیش ہونا، وہ ضروری کہ وہ فتویٰ ہے کیا ہو۔ تو اس تو وسیلہ، تو سوال یہ ہے کہ وسیلہ اگر بدعت ہے تو وسیلہ تو اللہ نے بھی اختیار کیا ہے، نبی کیا ہے، وسیلہ ہیں، رسول کیا ہے، وسیلہ ہے، پیغمبر کیا ہے، وسیلہ ہے۔ تو جب اللہ غنی بذات ہوتے ہوئے ہم تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کر رہا ہے تو ہم کو اس تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلے کم ہوتا ہے۔ اور بس آخری جملہ کرنا چاہوں، اسے 5 وسیلے اختیار کیے اللہ نے ہم تک پہنچنے کے لیے، 5 وسیلے اختیار کیے ہیں اللہ نے ہم تک پہنچنے کے لیے، ہم سے رابطے کے لیے 5 وسیلے اختیار کیے۔ کون 5 ہیں؟ لوح ہے، قلم ہے، جبریل ہے، قرآن مجید ہے اور محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو اللہ نے ہم تک پہنچنے کے لیے 5 وسیلے اختیار کیے ہیں، ہم کو بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے 5 وسیلوں کی احتیاج ہے، وہ ہے حضرت پاک علیہ السلام، جن کو ہم وسیلہ بناتے ہیں۔ لہذا اس بات کا انتظار کیجیے، انشاءاللہ جو بھی پروگرام ہوگا اس کا اعلان کیا جائے گا اوقاف کے بل کے سلسلے میں، اور بہت بہت سخت معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے، اس کو ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا، بہت سخت معاملہ ہے۔ سارے ہمارے اوقاف ختم ہونے کی پلانی ہے، سارے اوقاف کو ختم کرنا ہے، اور ہر چیز سے اب کاغذ مانگے جا رہے ہیں، معلوم ہے کہ ایک ایک مسجد پر پولیس پہنچ رہی ہے کہ کاغذ دو، کاغذ دو، کاغذ دو، یہ مسجد ہے، مسجد کیسے بنی، کاغذ دو، کب بنی، کاغذ دو، کس نے بنائی، کاغذ۔ تو سارے قانون ہمارے لیے ہیں، اور ہمارے دیکھتے دیکھتے اسی لکھنؤ میں ہزاروں مندر بن گئے ہیں، ہزاروں، دیکھتے دیکھتے 25-30 سال میں ہزاروں مندر ہمارے سامنے بن گئے ہیں، ان سے کوئی کاغذ نہیں مانگنے جا رہا ہے۔ تم نے یہ مندر یہاں پہ کیسے بنا دیا، کس کی زمین پہ بنا دیا، کون سی زمین پہ بنا دیا، یہ کہیں نہیں مانگا جا رہا، صرف ہم سے طلب کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کٹر پنتھیوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سامان کیا جا رہا ہے، جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور پیسفلی مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ انضمام کو عمل کے ذریعے سے پرم طریقے سے ہم مظاہرے کرنا ہے انشاءاللہ، اور جو بھی مظاہرہ ہوگا انشاءاللہ اس کا اعلان کیا جائے گا، اس میں آپ کو تمام عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو، سب کو اس میں شریک بنا ہوگا، ورنہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ سارے وقت ختم ہو جائے۔ ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، آپ حضرات کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی کہ تمام مظاہروں میں شریک ہونا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔